پاس بہترین ثواب ہے، بہترین بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اللہ فرماتے ہیں کافروں کا ملکوں میں پھرنا آپ کو دھوکے میں نہ ڈال دے کہ کافروں کے پاس ملک ہے، مال ہے، جب چاہے جہاں چاہے وہ چلے جاتے ہیں۔ جیسے آج کل دورہ ہو رہا ہے کفار کا، مشرکین کا، تو آدمی سوچتے ہیں کہ بھائی یہ تو بڑے مزے میں، بڑی راحت اور آرام میں ہیں، کیا کہنے ان کے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بات آپ کو دھوکے میں نہ ڈالتے، یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہی اللہ نے، ان کو کہہ کر ہمیں سنائی ہے، ان کو کہہ کر ہمیں سنائی۔ رسول اللہ کو کہاں ان کا خیال تھا؟ ہمیں آج کل خیال کرتے ہیں کہ یہ بڑی پاور میں ہے اور بڑی طاقت و قوت میں ہے، بڑے مزے میں ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں متاع قلیل، یہ تھوڑا سا مزہ ہے، تھوڑا سا مزہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بعض علماء نے بہت پیاری مثال دی، فرمایا جو لوگ نافرمانی میں ہیں اور اپنی منمانی منچائی میں کر رہے ہیں، لگ رہا ہمیں مزے میں ہے، تو وہ مزہ ایسا ہے جیسے کھجلی والے کو مزہ ہوتا ہے۔ آدمی کہتے ہیں بھائی یہ تو مزہ کھاج میں ہے، یہ مزہ راج میں ہے۔ اب اس کو کھاج ہو رہی ہے، وہ کھجا رہا پورا مزہ آ رہا ہے، جتنا کھجا رہا اتنا ہی مزہ آ رہا ہے، لیکن جہاں کھجانا اس نے بند کر دیا ایک دم چیزیں زیادہ ہوں گی اور زخم اس کا اور بڑھے گا۔ تو یہ ایسا مزہ ہے کافروں کا جیسے کھاج والے کا، کھجلی والے کا مزہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے اور پھر سزا ہے۔ متاع قلیل، اللہ فرماتا تھوڑا سا سامان ہے، تھوڑا سا مزہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہ بھی المیہاد، اور وہ رہنے کی بدترین جگہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اللہ فرماتے ہیں لیکن جو اپنے رب سے ڈرے، جنہوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، لہم جنات، ان کے لیے ایسے باغات ہیں، تجری من تحت الانہار، ان کے لیے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اللہ فرماتے ہیں اور جو اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہ سب سے بہتر ہے۔ یہ کیا تھوڑے سے ملک پر مال پر راضی ہو رہے ہیں، اتنی بڑی جنت آخرت جو ملے گی وہ نیک لوگوں کو ملے گی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اللہ فرماتے ہیں اور یقیناً اہل کتاب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الیکم، اور جو تمہاری طرف نازل ہوا قرآن اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ وما انزل الیہم، اور جو ان پر نازل، ان کی طرف نازل ہوا تورات انجیل اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ خاشعین للہ، اللہ کے لیے ان کے دل لرزتے رہتے ہیں، یعنی بعض یہود و نصارہ سخت نہیں ہیں، وہ نرم دل ہیں اور اسلام لے آئے، اللہ کے نیک بندے بن گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ کم داموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا سودا نہیں کرتے، معمولی داموں میں اللہ کی آیتوں کا سودا نہیں کرتے، یعنی کچھ پیسے ویسے لے کر اللہ کی آیات کو بدلتے نہیں، اللہ کے احکامات کو بدلتے نہیں۔ دنیا ان کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی، ورنہ بعض یہود و نصارہ ایسے تھے تھوڑے پیسے لے کر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیتے تھے، لیکن یہ بعض ایسے ہیں جو ایسا نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات زبور پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم اجرہم عند ربہم، یہی لوگ ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا ورابطوا ورابطوا، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے آل عمران کی آخری رکوع کی آخری آیت میں بڑی اہم نصیحت کی جو ہم سب کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، اصبروا، صبر کرو اللہ کے حکموں پر، جمو، وصابروا، اور مقابلے میں مضبوطی رکھو، مقابلہ ہو جائے کفار و مشرکین سے، ہٹو مت پیچھے، جم جاؤ، مقابلے میں مضبوطی رکھو، ورابطوا، اور مورچوں پر جم جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سرحدوں پر جم جاؤ، یہ بھی اس کا مطلب ہے جو احکام اللہ نے دیے اس کے پابند بن جاؤ، اور دوسرا مطلب وہ بھی ہے ورابطوا، جو اسلامی حکومت اور ملک کے حدود ہیں اور بارڈر ہیں وہاں پر تم جم جاؤ۔ چنانچہ ایک روایت میں بہت پیاری بات فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک وفد آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل لکم الی ما یمحو اللہ بہ الذنوب، کیا تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے اور اجر کو بڑھا دے؟ ہم نے کہا نعم یا رسول اللہ، ضرور بتائیے۔ فرمایا کیا ہے وہ حضرت؟ فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ،
دل نہ چاہتے ہوئے اچھی طرح وضو کرنا. جیسے سردی کا زمانہ ہے, ٹھنڈ ہو رہی ہے, پانی پر ہاتھ لگاتے ہوئے جان نکل رہی, لیکن آدمی پھر بھی اچھی طرح ہاتھ دھو رہا ہے, اچھی طرح منہ دھو رہا ہے, پیر دھو رہا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی اچھی طرح عمدہ وضو کر رہا ہے. اور پیاری بات فرمائی وکثرت الخطا الی المساجد, اور مسجدوں کی طرف کثرت سے قدم اٹھانا, وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کے انتظار میں رہنا. یہ ایسا کام ہے کہ جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے. اور یہی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جو بھی ہم نے پڑھا, یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون, کہ مورچوں پر جم جاؤ, فرمایا اللہ کے نبی نے فذلک هو الرباط فی المساجد, یہی وہ رباط ہے, یہی وہ رباط ہے, مسجدوں کے اندر جم جاؤ. جیسے ہم جمے ہوئے بھی سب چلے گئے نماز پڑھ کر, ہم بیٹھے ہوئے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, مشورے کر رہے ہیں, ملاقاتیں کر رہے ہیں, جماعتیں 5 مہینے 4 مہینے چلے 3 دن مسجد میں لگا رہی ہیں. یہ بڑا مورچہ ہے, یہ بڑا اجر و ثواب ہے. جو چلے گا ان کو کم ثواب ملا, جو یہاں بیٹھے ان کو زیادہ ثواب ملے گا. جب تھوڑی دیر بیٹھنے کا اتنا ثواب مل رہا ہے تو 3 دن 10 دن 40 دن 4 مہینے اور سال کا کتنا ثواب ملے گا. تو جہاد پر بھی اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. جب اس کا موقع ہوگا وہ بھی کیا جائے گا, جب اس کا موقع ہوگا تو وہ بھی کیا جائے گا. ابھی جو جس کا موقع وہی کر لو, کم سے کم ابھی اپنے نفس سے ہی جہاد کر لو. نفس تو کہہ رہا ہے بھائی چلو نماز پڑھ لی, یہ بہت ہے, لائٹ ویسے ہی نہیں آ رہی, گرمی بہت ہو رہی ہے, چلو. نفس تو یہ کہہ رہا ہے اور دین یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی تعلیم ہو رہی ہے, قرآن پڑھا جا رہا ہے, سنا جا رہا ہے, اس سے بڑی کیا دولت ہوگی, لاؤ بیٹھ جاؤ جم جاؤ. تو نفس سے جہاد کرو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جب ہم نفس سے اپنے جہاد کرنے لگیں گے تو کفار و مشرکین سے بھی جہاد ہو جائے گا. صحابہ نے کفار و مشرکین سے ایک دم جہاد نہیں کیا, 13 سال تک وہ کہتے رہے ہمیں حکم کو, ہم لڑیں, فرمایا نہیں, بس صبر کرتے رہو. جو کہو لنا اعمالنا ولکم اعمالکم, بھائی ہمارا کام ہمارا ہے, تمہارا تمہارا ہے, لکم دینکم ولی دین, بس اتنا کہہ سکتے ہو. تمہارا طریقہ اور ہے, ہمارا طریقہ اور ہے. تلوار اٹھانے کی اجازت نہیں دی گئی. جب ان کا نفس بالکل رل مل گیا, دل مل گیا, اور اللہ کے حکم پر اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا, اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب کرو حملہ. اب تمہارا جو حملہ ہوگا وہ ملک کے لیے نہیں ہوگا, مال کے لیے نہیں ہوگا, اب تمہارا جو حملہ ہوگا وہ اللہ کے لیے ہوگا, رسول اللہ کے لیے ہوگا, دین کو عالم میں غالب کرنے کے لیے ہوگا. تو